بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله المولانا العظيم. حضرات محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، دینی و ایمانی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پہلی ہم نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے رب کا لفظ استعمال کیا. رب کے معنی آتے ہیں پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، پالنے والا. انسانوں کی پیدائش کا جہاں پر ذکر کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ انسانوں ڈرو اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے. اسی طرح سے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے جب تمام انسانوں سے کہا الست بربکم، وہاں بھی رب کا لفظ استعمال کیا. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بندوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ یقیناً ہمارے رب ہیں. یہ ہمیں سکھلایا جا رہا ہے کہ تربیت کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی دوسرا پالنے والا، تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا نہیں ہے. اب ذرا یہ دیکھیے کہ انسانوں کے بچہ کے علاوہ جانور، آپ اس کو دیکھتے ہوں گے جب پیدا ہوتا ہے چند منٹ کے بعد وہ کھڑا ہو جاتا ہے، مگر انسان کا بچہ وہ کتنا کمزور ہوتا ہے، اور کتنے دنوں کے بعد تب وہ چلنا شروع کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جو مربی ہے، جو حقیقی اور ذاتی طور پر تربیت کرنے والا ہے، وہ ماں کے دل میں محبت ڈالتا ہے اور پھر اس بچے کے لیے ماں اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے. یہ محبت، یہ الفت کس نے ڈالی؟ وہی ڈالی جو کہہ رہے ہیں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. ایک آدمی دفتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، مسجد تک اس لیے نہیں جا پاتے
کہ وقت ضائع ہو جائے گا۔ اب بتائیے کیا ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ قرآن کریم جگہ جگہ جہاں بھی انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا جاتا ہے یہ سکھلایا جاتا ہے کہ اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارا جو رب ہے حقیقی اور ذاتی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ دوسری آیت جو ہم نے پڑھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ ہی کارساز ہے۔ جنگ یرموک کا موقع ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس امیر لشکر یہ خبر بھیجتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ جن سے ہو رہا ہے تعداد کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 5-7 ہزار سے زیادہ نہیں تھی اور ادھر کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ خط پہنچتا ہے، حضرت عمر فاروق جواب میں لکھتے ہیں کہ سنو، فوج ہم سے مت مانگو، تعداد کا سوال ہم سے نہ کرو، بلکہ اس ذات سے مانگو جو ذات سب سے بڑھ کر ہے اور جو ذات سب سے بڑی ہے۔ اور یہ وہ ذات ہے کہ جس نے غزوہ بدر میں باوجود کہ تعداد بہت تھوڑی تھی مگر مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرایا۔ امیر لشکر کے پاس جب یہ خط پہنچتا ہے تو اس کے بعد اپنی فوج کو لے کر ایک بارگی حملہ کرتے ہیں اور پھر جنگ یرموک میں مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی ہمارے لیے کارساز ہے۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ المکرمہ سے نکل رہے ہیں، چاروں طرف سے گھیراؤ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے لانا ہے، اس کے لیے 100 اونٹ انعام پر مقرر ہے۔ سوچ سکتے ہیں کہ 100 اونٹ کی قیمت آج کے دنوں میں کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل جاتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر جبل ثور میں آپ قیام پذیر ہیں، 3 دن قیام کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ ہمارے سر کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن کریم اس صورتحال کا نقشہ کھینچنے کے بعد اللہ کہتا ہے وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی ایک پلان تو ان لوگوں کا تھا اور دوسرا پلان اللہ کا تھا، اور اللہ کا منصوبہ اور اللہ کا پلان سب سے بہتر ہوتا ہے۔ آج جب اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ المکرمہ سے نکل رہے ہیں، چاروں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ پیچھا کیے ہوئے ہیں، اس کو جب پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کی صورتحال ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ قرآن کریم نے جو اعلان کیا، ایک پلان تو ان لوگوں کا ہے اور ایک پلان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، مگر اللہ کا جو منصوبہ ہوتا ہے، اللہ کا جو پلان ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی اور کا پلان نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو اس بات کو ذہن میں رکھ لو، یہ کفار اور یہ مشرکین جو کچھ بھی کر لیں مگر یہ مومنین تک نہیں پہنچ سکتے،
اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے اس کو اس انداز سے سمجھایا ہے کہ جیسے اگر بیٹا پر حملہ ہونے والا ہوتا ہے، بچوں پر حملہ ہونے والا ہوتا ہے، تو ایک باپ میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے بچوں تک پہنچنے کے لیے ہم سے گزرنا پڑے گا۔ قرآن کریم اس آیت میں یہی اعلان کر رہے ہیں کہ اگر یہ کفار مومنین تک پہنچنا چاہتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے ہم سے گزرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی خود تفسیر اس آیت میں موجود ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جو مومن ہیں اور جو رسول ہیں ان کی مدد کرنا دنیاوی زندگی میں یہ ہمارے ذمے میں لازم ہے، یعنی ہم ان کی مدد کریں گے اور ان کی ضرور بھی ضرور مدد کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے جو حالات ہوتے ہیں ہم دیکھ کر کے کبھی کبھی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر کے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ یاد رکھیے کہ ہم رہیں گے دنیا میں انشاءاللہ، اسلام رہے گا، نہ اسلام کو کوئی ختم کر سکتا ہے اور نہ کوئی مسلمانوں کو ختم کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے غلام میں چند باتیں بتا رہا ہوں، اس کو یاد کر لو، اس کو محفوظ کر لو۔ پہلی بات فرمائی احفظ اللہ یحفظک اللہ، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے دین پر قائم رہنے والے بن جاؤ، ہر حالت میں دین اسلام اسلامی تعلیمات پر مر مٹنے والے بن جاؤ۔ یحفظک اللہ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دوسری بات آپ نے بیان فرمائی اور اللہ سے سوال کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا، یعنی مانگو اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا۔ ایک تیسری اور اہم بات آپ نے بیان فرمائی وَعَلَمْ، اے عبداللہ ابن عباس اس بات کو جان لو کہ اگر پوری دنیا یہ چاہے، پوری امت یہ جمع ہو جائے اور جمع ہو کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو جو فائدہ تمہارے مقدر میں لکھا ہے اللہ نے وہی فائدہ تمہیں پہنچے گا، اور اگر پوری امت تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچا دیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نقصان تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے۔ یہ تینوں باتیں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ تین کام، نمبر ایک ہر حالت میں اللہ کی حفاظت، دین پر قائم رہنے کے فکر، اسلام پر قائم رہنے کے فکر، مسجدوں سے وابستہ رہنے کے فکر ہر حالت میں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی قریب ہیں، باتوں کو سننے والے ہیں اور ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتے ہیں۔ ہاں بعض دعا ایسی ہوتی ہے انسان مانگتا ہے دنیا میں اس کا رزلٹ سامنے میں نہیں آتا، تو یاد رکھیے حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ بہت ساری دعائیں وہ ہوتی ہے کہ دنیا میں اس کا فائدہ سمجھ میں نہیں آیا لیکن وہ آخرت میں ملنا ہوتا ہے اور وہ آخرت میں ملے گا۔ تیسری بات یہ سکھائی کہ یاد رکھو کہ ہر حالت میں اس بات پر یقین رکھو کہ فائدہ پہنچانے والی ذات اور نقصان پہنچانے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ سارے لوگ، ساری امت جمع ہو جائے، غزوہ احزاب میں کیا ہوا
غزوہ خندق میں کیا ہوا؟ سارے لوگ جمع ہو گئے تھے، ساری جماعت اکٹھا ہو گئی تھی، مگر کیا ہوا؟ مسلمانوں کا کچھ نہیں کر سکا۔ میرے بزرگوں، آج کے حالات میں بہت سے لوگ بڑی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں، ہمیں ہر حالت میں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا، ہر حالت میں شاعر اسلام محفوظ رہے گا۔ ہاں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اللہ والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔